اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SNN شیعہ نیوز نیٹ ورک، اور اس کے ذریعے سے آپ تک جس پیغام کی ترسیل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آج 20 اپریل کو اتر پردیش میں شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کا الیکشن منعقد ہوا، اور اس الیکشن میں شاطم قرآن اور شاطم رسول و آل رسول وسیم رضوی نے بھی اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا تھا، اور اس کی اطلاع 2 دنوں قبل ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے دے دی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ وسیم رضوی جس وقت اپنا نامنیشن فائل کرنے کے لیے، اپنی نامزدگی کے لیے شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے آفس پہنچا، اس وقت اس کے ساتھ 7 سے 8 وہ متولیان تھے جو حق رائے دہی رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ اتر پردیش میں شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے چیئرمین کے لیے 36 متولیان کرام جو ہیں وہ اپنا ووٹ دیتے ہیں اور اپنی حق رائے دہی کا استعمال کرتے ہیں، اور انہی کے ووٹوں کے ذریعے شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کا چیئرمین جو ہے وہ مارز وجود میں آتا ہے اور اسے چیئرمین منتخب کیا جاتا ہے۔ مقام افسوس یہ ہے کہ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ جس وسیم رضوی کے شیعت سے اخراج اور تمام علماء اور ذاکرین اور شعراء اور دانشور اور ملت کے ذمہ داروں نے پریس کانفرنس لے کر اخبارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے پوری دنیا پہ یہ ظاہر و باہر کیا تھا کہ وسیم رضوی کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وسیم رضوی کے اہل خانہ نے، جن میں ان کے بھائی، ان کے دیگر اہل خانہ نے، حتیٰ کہ ان کے دیگر تمام لوگوں نے انہیں تنہا کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہمارا تعلق شیعت سے ہے، وسیم رضوی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی نہ جانے وہ کون سے عناصر تھے کہ جس کی بنیاد پر وسیم رضوی نے پرچہ نامزدگی داخل کیا، اور مولانا سید کلب جواد نقوی مدظ اللہ العالی امام جمعہ لکھنؤ نے باضابطہ طور پر 11 منٹ کا ایک ویڈیو جاری کر کے تمام لوگوں کو باخبر کیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ جو 7 سے 8 لوگ شیعہ سینٹرل وقف بورڈ میں وسیم رضوی کے نامزدگی کے وقت گئے ہیں، آپ فوراً سے پیشتر جن محلوں اور علاقوں اور شہروں کے رہنے والے وہ لوگ ہیں ان کا سوشل بائیکاٹ کریں، ان سے اپنا تمام تر رابطہ توڑ لیں، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ان علاقوں میں مجلس خطاب نہیں کروں گا، میری دینی سرگرمیاں اس علاقے میں جاری نہیں ہوں گی۔ اس کے باوجود بھی میں نے بھی اپنا دینی سماجی رفتار میں، جو میرا ویکلی ہفت روزہ سوشل میڈیا پر اور میرے ہی ID کے ذریعے دینی سماجی رفتار نامی پروگرام ہوتا ہے، اس میں نے بھرپور طریقے سے یہ متنبع اور متوجہ کیا تھا کہ وہ دن دور نہیں کہ 20 تاریخ کو، اور اس میں غلطی سے میں نے 22 کہا تھا، 20 تاریخ کو الیکشن ہونے والا ہے، اور اس الیکشن میں آپ دیکھیے گا کہ جس طرح سے 7 لوگ ظاہر ہو کر کے اس شاطم قرآن کے ساتھ آئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ باطن میں بھی اور لوگ اس کے ساتھ ہوں، اور ووٹ دیتے وقت جو ہے وہ وسیم رضوی کو چیئرمین بنانے کے لیے اپنا ووٹ، اپنا مت اور اپنا رائے دہی کا استعمال اس کے حق میں کر دیں، اور یہی ہوا جس کا اندیشہ تھا، جس کا خطرہ تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ پہلے اس نے سپریم کورٹ میں قرآن مجید کی تصحیح کرتے ہوئے اور قرآن مجید کے تحریف کا قائل ہوتے ہوئے اس شاطم قرآن نے جو ہے پٹیشن داخل کی تھی، وہ آپ سب پر ظاہر ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ ہماری محترم عدالت عالیہ نے، عظمیٰ نے اسے نہ صرف یہ کہ خارج کر دیا بلکہ اسے مجرم گردانتے ہوئے 50,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا۔ لوگوں نے اس کا خوش آئند استقبال کیا، مگر اس وقت مسئلہ اس وقت تمام عالم اسلام کے سامنے شیعت کا تھا، اور شیعہ گھرانے سے
پیدا ہونے کی بنیاد پر پوری شیعت کو اس نے اپنے اس عمل سے داؤ پہ لگا دیا تھا۔ لیکن سلام کرتا ہوں میں تمام مسالک کے جو ہے وہ اکابر علماء کی فراست کو کہ جنہوں نے اس معاملے کو مسلکی نہ بناتے ہوئے وسیم رضوی کے مرتد ہونے کا سب نے اعتراف کیا اور سب نے اسے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا، گھر والوں نے کیا۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، مگر افسوس کہ مسلکی تو نہ بن سکا اختلاف، یعنی آپس میں مسلک دست و گریباں تو نہیں ہوئے، لیکن آج شیعت کے اندر وہ ماحول اس کے ذریعے پیدا کر دیا گیا ہے کہ پوری دنیا شیعت میں لوگ ایک دوسرے کے دست گریباں ہیں اور خانہ جنگی سا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا تشیع کو وسیم رضوی کے ذریعے ضرب پہنچائی جا رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا تھا کہ اب تک صرف ایک وسیم رضوی ایسا ہے، لیکن اس وسیم رضوی کی تائید کرنے والے ان 21 متولیوں نے نہ صرف یہ کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اس حق پر جسے وقف کہتے ہیں بیٹھ کر ڈاکہ زنی کی ہے، بلکہ انہوں نے شاطم قرآن اور شاطم اہل بیت کے لیے اپنا رائے دہی کا ووٹ دے کر کے ایک مرتبہ شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کا چیئرمین بنانے کے لیے اس طرح کی ناپاک کوششیں کی ہیں۔ ان کوششوں کو بھی آپ اسی طرح لیں کہ جس طرح وسیم رضوی نے اپنے قانونی حق کا استعمال کرتے ہوئے مفاد عامہ میں عرضی داخل کی تھی، آپ بھی اٹھیے اور مفاد عامہ میں عرضی داخل کر کے اس الیکشن کو چیلنج کر دیجئے۔ حالانکہ جو سوشل میڈیا پر اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایسے روز الیکشن کا انعقاد کیا جانا کہ جب ہائی کورٹ لکھنؤ بند ہو اور اس کے آس پاس یہ کرونا کا ماحول ہو اور کورٹ جو ہے وہ سوائے ایمرجنسی کیسز کے کسی اور کیس کی طرف متوجہ نہ ہو پا رہی ہو، ایسے ماحول میں الیکشن کرا کر کے دنیا شیعت میں بے چینی پیدا کر دی جائے، اور آج وہ شیعت میں ماحول پیدا ہو گیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری سوشل میڈیا پر آڈیو کلپس جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ریکارڈ کی ہوئی باقاعدہ طور پر آ رہی ہیں، جس میں فخری میرٹھی شاعر ہیں ان کا نام آ رہا ہے، بہت سے نام، وہ 21 نام ظاہر ہو گئے ہیں۔ اب پوری ملت جو ہے وہ مختلف طریقوں کے اعلان کر رہی ہے، اپنے جذبات کا اظہار کر رہی ہے۔ ایسے ماحول میں بڑے تدبر سے کام لینے کی ضرورت ہے، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جن 21 لوگوں نے متولیت کے تولیت کے عہدے پہ رہتے ہوئے، متولی کے پد پہ رہتے ہوئے اس منصب کو داغدار کیا ہے، ان علاقے کے لوگوں کو چاہیے کہ قانونی طور پر ان سے یہ حق چھینے۔ وہاں جو بھی دستور العمل ہو، باعلاج ہو، جس طرح سے بھی متولی جو ہے وہ بنایا جاتا ہو، آپ اس کو چیک کریں، اور چیک کر کے اس وقت ایسے ماحول میں آپ اپنے اپنے اوقاف پر نگاہ بنائیے، اور بدعنوان اور ضمیر فروش اور ملت و مذہب سے بے وفائی کرنے والے اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حق پر بیٹھ کر کے خود انہی کے خلاف جانے والے لوگوں کو ہٹا کر آپ اپنی قوم کو پاک کیجئے اور اپنی قوم کے اندر ان تمام چیزوں کو نہ آنے دیجئے۔ میں اپنی ملت کے تمام نوجوانوں سے SNN شیعہ نیوز نیٹ ورک کے ذریعے سے اور اس کے تھرو میں آپ سے دست ادب جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں کہ آپ للہ جو ہے کہیں پر ماحول اس طرح کا نہ بنائیں کہ جہاں قانون اپنے ہاتھ میں لینا پڑے، جہاں بد اخلاقی ہو، جہاں بدتمیزی ہو۔ ان تمام چیزوں سے گریز کر کے سب سے پہلا کام آپ کو ہر علاقے کے نوجوانوں کو یہ کرنا ہے کہ اپنے اپنے اوقاف کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور متوجہ ہو کر کے یہ دیکھ لیں کہ آیا یہاں پر متولی شپ کے لیے اور اس عہدے کے لیے الیکشن کرائے جانے ہیں، کیا کرایا جانا ہے، وہ دستور العمل نکالیں اور دیکھیں، اور ایسے لوگوں کو فوراً سے پیشتر ہٹا کر کے صاف ستھرے لوگوں کو لے کر کے آئیے۔ شیعت کی جو شبیہ رہی ہے، شیعت کا جو تفاخر رہا ہے، شیعت کا جو امتیاز رہا ہے، اس کو باقی رکھیے، اسے داغدار نہ ہونے دیجیے، اور اللہ کی لعنت ہو ایسے تمام لوگوں پر کہ جو قوم و ملت کا سودا کر لیتے ہیں، ضمیر فروشی کر لیتے ہیں،
اور میں تمام ان علماء اور ذاکرین سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ جو اس مسئلے کو سن کر اپنے اپنے علاقوں میں خاموش ہیں، اور خاموشی کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر جگہ پر جہاں جہاں متولی ہیں، اور ان متولیوں میں کہ جو ایسے ہیں کہ جو ضمیر فروش اور دین فروش اور شریعت فروش اور مذہب فروش اور ملت فروش، ایسے لوگ ہمیشہ اپنے یہاں ایسے علماء کو اپائنٹ کرتے ہیں جمعہ جماعت کے لیے اور دیگر کاموں کے لیے کہ جو ان کے زیر اثر رہ سکیں، اور اگر زیر اثر نہیں رہے تو پھر انہیں ہٹا کر کے کسی دوسرے کو لے آتے ہیں، اور اس طرح سے پورے علاقے پر ان کا تسلط قائم ہوتا ہے، اور اس طرح مال امام زمانہ خرد و برد ہوتا ہے۔ مسئلہ صرف شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کا نہیں ہے، مسئلہ اس وقت قوم کے سامنے کہ آیا جس کا شیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ 11 لوگ کون سے 21 لوگ ٹھیکیدار تھے کہ جنہوں نے ساتھ لے جا کر کے نہ صرف یہ کہ ووٹ دیا ہے بلکہ ان کی ووٹوں کے ذریعے 21 لوگوں کی یہ بھی تائید ہو گئی ہے 21 لوگوں کے ذریعے کہ وسیم رضوی شیعہ ہے، جبھی تو شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک ناکام کوشش ہے، ناپاک کوشش ہے۔ اب اس کے لیے نہ جانے کیا 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 گیا، یہ خدا جانے، اس کا رسول جانے، میں نہیں جان سکتا، مگر اس کے پیچھے کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، اور وہ ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ذریعے پہلی کوشش یہ ہوئی کہ ملت اسلامیہ کے شیرازے کو بکھیر کر شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اور آپس میں ایک دوسرے کو لڑا دیا جائے، اور جب وہ کوشش ناکام ہو گئی تو ایک مرتبہ شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے ذریعے ایسے ملعون و مردود کا نام آنا اور اس کو ووٹ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ دنیا شیعت کے اندر انتشار چاہتے ہیں، جنگ چاہتے ہیں، فساد چاہتے ہیں۔ میں اپنے تمام نوجوانوں سے دست ادب جوڑ کے کہوں گا کہ جو بھی کیجئے گا اخلاق اور تمام چیزوں کا دامن ہاتھ میں رکھتے ہوئے ہمارے ملک کے قانون کا بھی دامن اپنے ہاتھوں میں رکھیے گا، کہیں پر کوئی اپنی شیعت سے ہٹ کر کے زبان کا استعمال نہ ہو۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان دوسرے متولیان کو کہ جنہوں نے اس سے گریز کیا، اور جو ہے کسی بھی طرح سے انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ آپ سلامت رہیں، خداوند عالم اس قوم اور اس ملت کو شاد و آباد رکھے، ہر طرح کے تشدد سے محفوظ رکھے، اور اس قوم کو جو سوئی ہوئی ہے اسے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اے حسین، اے غیرت حق امین ذی وقار، اے بمنبر نور یزداں، اے بمیداں ذوالفقار، ہاں پکار اپنے محبوں کو سرے میداں پکار، نیند کے روندے ہوئے غفلت شعاروں کو جھجھوڑ، ہو چکی ہے صبح اپنے سوگواروں کو جھجھوڑ، پھر تمدن کی طرف پھنکار کر جھپٹے ہیں ناگ، جل رہا ہے پھر عروس زندگانی کا سہاگ، کانپتی راتیں صدائیں دے رہی ہیں آگ آگ، جاگ اے ابن علی کے نوحہ خانے خفتہ جاگ، اٹھ بھڑکتی آگ کو پانی بنانے کے لیے، کربلا آئی ہے بالی پر جگانے کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔